بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بڑی محبت ادب احترام کے ساتھ درود و اسلام کا نذرانہ پیش فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، بزرگ اور دوستو، قرآن کریم فرقان حمید اللہ رب العزت کی لاریب کتاب کی ایک آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ میرے ولی یعنی اللہ کے ولی صرف اور صرف وہ ہیں جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ اللہ کے ولی پرہیزگار ہوتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، گناہوں سے پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن و سنت کے مطابق گزرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، فرمایا کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ۔ یعنی جو بھی آپ نے پڑھا ہے، جو قرآن پڑھا ہے، جو حدیث پڑھا ہے، اس کی آگے تبلیغ کرو، اس کو پہنچاؤ، اسی کو تبلیغ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سلسلہ تبلیغ کا جو سلسلہ ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علوم مبارک کو آگے پھیلانے کا جو سلسلہ ہے، آپ کی تعلیمات کی تبلیغ کا جو سلسلہ ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس پہ عمل کیا، اہل بیت اعظام نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، اس کے بعد تابعین نے، پھر اس کے بعد تبع تابعین نے، اس کے بعد اولیاء کاملین نے اس سہرے کو اٹھایا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی آگے تبلیغ کی۔ جن اولیاء کاملین نے دنیا کے اندر اسلام کا بہت بڑا کام کیا، اسلام کی تبلیغ کی ہے، اسلام کو پھیلایا ہے، ان میں سر فہرست ایک نام آتا ہے ایک ولی کامل کا، اللہ کے عظیم بندے کا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم عاشق کا، عاشق رسول کا، جن کی کنیت ابو الحسن ہے، جن کا نام علی ہے، والد کا نام عثمان ہے، اور ابو الحسن علی بن عثمان الحجویری الجلابی المعروف داتا گنج بخش علی حجویری لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام سر فہرست آتا ہے ان اولیاء کاملین میں جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کو پھیلایا ہے، اسلام کی تبلیغ کی ہے، اور آپ کے دست حق پرست پر جوک در جوک جو کافر ہیں، ہندو ہیں، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کا جن کو اعزاز ملا ہے، تو یہ انہی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ تو آپ کی اگر تاریخ کو دیکھا جائے، آپ کی سیرت کو دیکھا جائے، تو آپ کی ولادت کے بارے میں مورخین بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت ہجری لحاظ سے، اسلامی مہینوں کے لحاظ سے تقریباً 400 ہجری کے اندر آپ کی ولادت و شہادت ہوئی ہے، بمطابق 1009 عیسوی کو آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ افغانستان کا ایک علاقہ ہے، افغانستان کا ایک علاقہ غزنی ہے، غزنی کے آگے جو محلے ہیں ان میں سے ایک محلہ ہے جس کو جلاب کہتے ہیں، اس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو جلابی بھی کہا جاتا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کا جو خاندان ہے وہ حجویر نامی ایک علاقہ ہے، ایک قصبہ ہے یا ایک محلہ کہہ لیں، وہاں جا کے بس گیا، اس وجہ سے آپ کو حجویری بھی کہا جاتا ہے۔ تو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سیرت کے بارے میں، آپ کے علمی ذوق اور شوق کے بارے میں، دین کے بارے میں آپ کا جو شوق تھا، آپ کی جو محبت تھی، اللہ کی طرف سے جو آپ کو دین کی محبت آپ کے دل میں ڈالی گئی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بچپن کے اندر ہی آپ کو علم کا شوق تھا۔ آپ نے بس 4 سال کے بعد ہی تقریباً آپ نے علم پڑھنا شروع کر دیا، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے،
اس کے بعد بہت جلد آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر لیا آپ نے، اس کے بعد پھر باقاعدہ آپ نے بقیہ جو دینی علوم ہوتے ہیں وہ پڑھے ہیں، صرف پڑھی ہے، نحو ہے، فقہ ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، یہ سارے علوم، منطق اور فلسفہ، یہ سارے علوم آپ نے بہت جلد آپ نے حاصل کر لیے، کم عمری میں ہی آپ نے اپنے یہ سارے علوم، یہ جو منازل ہیں وہ طے کر لیے۔ جب آپ عالم ہو گئے ہیں، پھر آپ یہ جو علم ہے ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر باطنی علوم جو ہے ان کو بھی حاصل کرنا شروع کیا۔ اولیاء کاملین کی صحبت میں آپ نے رہنا شروع کیا، کئی اولیاء کاملین کی آپ کو صحبت نصیب ہوئی، خاص طور پہ جو آپ کے نے بیعت فرمائی ہے، اور ان سے فیض حاصل کرنے کے بعد آپ کے جو مرشد تھے انہی کے حکم سے آپ نے وہاں سے افغانستان یا غزنی کا جو علاقہ ہے وہاں سے آپ نے اپنے مرشد کامل کے حکم سے لاہور آپ روانہ ہوئے، دین کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، لوگوں کو جو اس وقت کفر کے اندھیریوں میں مبتلا ہیں ان کو اسلام کی روشنی پھیلانے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے پھول جو ہے اگانے کے لیے، خوشبو پیدا کرنے کے لیے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لاہور پہنچے۔ یہ جو سفر ہے آپ نے بڑے مشکل مراحل سے گزرے، بڑے کٹھن مراحل آپ نے رستے میں برداشت کیے، لیکن سب برداشت کرنے کے بعد لاہور پہنچے، راوی کے کنارے پہ آپ پہنچے، وہاں آپ نے ڈیرا لا لیا، اپنا ایک پڑاؤ کیا ہے وہاں ایک سادہ انداز میں۔ پھر آپ نے معلومات لی ہے لوگوں میں کہ یہاں اسلام کی تبلیغ کیسے کرنی ہے، لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے، لوگوں کے حالات کیسے ہیں، لوگوں کے عقائد کیسے ہیں، لوگوں کی مصروفیات کیسی ہیں۔ تو پھر جب آپ نے دیکھا تو ان میں آپ نے ایک ماحول یہ بھی دیکھا، ایک ظلم آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، راجو جوگی نامی ایک جادوگر ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، بڑا اتنا اس نے جادو کیا ہے کہ سارے اس علاقے کے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ گجر جو لوگ ہیں، دودھ والے جو لوگ ہیں، ان کے اوپر اس طرح اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، ان کی بھینسوں کے اوپر اس نے اس طرح کا جادو کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی گجر، کوئی عورت، کوئی بھی دودھ والا ان کو دودھ نہیں دیتا، وہ کہتا ہے میرے پاس دودھ لے کے آؤ، اگر دودھ نہیں لاؤ گے تو تمہارے بھینسوں کے تھنوں سے یعنی دودھ کی بجائے خون آئے گا، خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ تو ایسا اس نے، تو جب داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو جب یہ پتہ چلا تو آپ فرمایا اتنا بڑا ظلم، اور اس نے لوگوں کو اتنا خراب کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے کنٹرول کے لیے آپ نے ارادہ کیا۔ ایک دفعہ عورت جا رہی ہے، دودھ لے کے جا رہی ہے، مٹکا اس نے دودھ کا اپنے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے اور لے کے جا رہی ہے، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے قریب سے گزرتی ہے تو آپ فرمانے لگے کہ مائی صاحبہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں جا رہی ہوں ایک راجو جوگی نامی ایک جادوگر ہے اس کے پاس۔ آپ نے فرمایا خیریت؟ تو کہتے یہ دودھ دینے کے لیے جا رہی کہ میں دودھ اس لیے دینے جا رہی ہوں کہ اگر ہم دودھ نہ دیں گے تو ہمارے بھینسوں کے دودھ کی بجائے خون جاری ہو جائے گا۔ آپ یہ سن کر حیران، آپ فرمانے لگے اچھا آپ ایسا کریں، آج آپ یہ دودھ اسے نہ دیں بلکہ اس کا جتنے پیسے بنتے ہیں، جس کی قیمت بنتی ہے وہ مجھ سے لے لیں اور یہ دودھ آج مجھے دیں۔ وہ مائی اتنی ڈری ہوئی تھی، وہ کہتی نہ میں ایسا نہیں کر سکتی، ورنہ میرا جو ہے بھینس جو ہے وہ اس کے تھنوں سے خون آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ایسا نہیں ہوگا، آپ آج تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ یہ دودھ آج مجھے دے دیں، آپ واپس جائیں، انشاءاللہ آپ کی بھینس سے خون جاری نہیں ہوگا بلکہ دودھ ہی جاری ہوگا۔ اور دوسرا آپ کی زبان مبارک سے یہ بات بھی نکلی، آپ فرمانے لگے کہ آپ کی بھینس سے اس دودھ میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جب اس مائی نے یہ بات سنی، چونکہ ایک ولی کامل کی زبان تھی، دل سے جو نکلتی ہے بات اثر رکھتی ہے،
پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جب ایک ولی کامل کی زبان سے آواز نکلی، اس مائی کے دل پہ اثر کر گئی، تو وہ فوراً کہنے لگی ٹھیک ہے جی۔ وہ دودھ دے کے چلی گئی، جب واپس گئی تو کیا دیکھتی ہے، ویسا ہی ہوا جیسے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، ویسا ہی ہوا۔ ایک تو اس کی بھینس کے تھنوں سے خون بھی نہ آیا بلکہ دودھ آیا، اور دودھ بھی پہلے سے کئی گنا زیادہ آیا۔ وہ مائی حیران ہو گئی، اور واقعی اس کا ایک یقین جو ہے وہ مضبوط ہو گیا، یقین کامل۔ پھر ایسی باتیں جو ہے کسی عورتوں والی خبر تو ویسے ہی زیادہ پھیلتی ہے۔ اللہ اکبر، ہوا کیا، وہ خبر پھیلتی گئی۔ جتنے لوگ تھے وہاں کے گجر، خاص طور پہ دودھ والے جو لوگ تھے، ان میں یہ بات پھیل گئی، یہ خبر پھیل گئی کہ یہ جو راجو جوگی والا جو ڈرامہ ہے یہ ویسے ہی ہے جناب، اس کا ہمارے پاس علاج ہے، یہ اللہ کے ولی آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس جو چلا جاتا ہے، ان کی بارگاہ میں جو دودھ دے کے آتا ہے، اس کی بھینس سے دودھ ہی نکلتا ہے، خون نہیں نکلتا، بلکہ اس کے دودھ میں پہلے سے کئی گنا برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جب لوگوں کو یہ خبر ہوئی، اس بات کا پتہ چلا، تو سارے لوگ جو ہیں وہ راجو جوگی کے پاس جانے کی بجائے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جانا شروع ہو گئے، دودھ دینا شروع ہو گئے۔ جب راجو جوگی کو پتہ چلا کہ میرا دودھ بند کیوں ہو گیا، پتہ چلا کہ ایک آدمی ہے انہوں نے بند کیا، اس نے کہا اس کو جرت کیسی ہوئی، کس نے بند کیا، فلاں نے کیا، کیوں کیا، کیا وجہ ہے۔ اب وہ غصے کا بھرا ہوا فوراً داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، آپ نے میرا دودھ بند کر دیا، آپ کے پاس کوئی کمال ہے تو آپ دکھائیں، آپ شے کیا ہے، آپ کے پاس کیا کمال ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ میرے پاس کوئی کمال نہیں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، ایک درویش آدمی ہوں، ایک فقیر آدمی ہوں، میرے پاس کیا کمال ہو سکتا ہے، اگر تیرے پاس کوئی کمال ہے تو دکھا دے۔ اللہ اکبر، اسے غرور تھا، کفر کا غرور تھا اور تکبر تھا۔ اس نے جب سنا نا میرے پاس بڑے کمال ہیں، آپ نے فرمایا کوئی کمال دکھاؤ، اس نے اپنا کمال دکھایا۔ کمال کیا دکھایا؟ اس نے اپنے جادو کے زور پہ اپنے آپ پر اس نے ایسا جادو کیا، وہ ہوا کے اندر اٹھنا شروع ہو گیا۔ جب وہ ہوا کے اندر اٹھنا شروع ہو گیا، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اس کو جب جادو دکھاؤں گا تو یہ خود لاجواب ہو جائے گا، یہ جناب میرے قدموں میں ہوگا۔ لیکن ہوا کیا، اللہ اکبر عزیزان گرامی قدر، ہوا کیا، وہ ہوا میں جب اڑنے لگا نا تو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے جو جوتے مبارک تھے ان کو حکم دیا، ان کو جب اشارہ کیا تو وہ جوتے مبارک جو اس کے ساتھ ساتھ اڑ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اڑنے لگے، بلکہ اس سے بھی اوپر جا کر اس کے سر کے اوپر پڑنے لگے، اس کو سر کے اوپر مار مار کے اس کو نیچے لا کر کھڑا کر دیا۔ تو اس نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ میرے پاس تو یہی کمال ہے۔ جب اس نے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ طاقت جو ہے یہ کوئی عام طاقت نہیں ہے، یہ کوئی جادو کی طاقت نہیں ہے، یہ کوئی دنیاوی طاقت نہیں ہے، یقیناً یہ اللہ کی طاقت ہے، یقیناً یہ عام بندہ نہیں ہے، یقیناً یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے والے جادوگر جو ہیں انہوں پتہ چل گیا تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اس کے پاس طاقت جادو کی نہیں ہے۔ اسی طرح اس کو بھی پتہ چل گیا، جب پتہ چلا نا، اللہ اکبر، اگلی بات یہ بھی ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ پہلے وہ جادوگر تھا، لیکن ہوا کیا، حضرت ابو الحسن علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سب سے پہلا مسلمان ہونے والا یہ آدمی تھا لاہور کے اندر۔ یہ جب مسلمان ہوا تو آپ نے اس کا نام احمد رکھا، شیخ، بعد میں یہ شیخ احمد سرہندی کے نام سے مشہور ہوئے، اور یہی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ آپ ان کی قبر جو ہے وہ بھی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو کے اندر موجود ہے۔ تو اس طرح آپ نے پھر اسلام کو پھیلایا، وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور جتنے یہ گجر برادری تھی یہ سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ نے ایسے اسلام کی تبلیغ کی کہ آپ کی بارگاہ کے اندر جوق در جوق لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگے۔ آپ نے اس طرح
ہندوستان کے اندر، پاک و ہند کے اندر، بر صغیر کے اندر آپ نے اس طرح اسلام پھیلایا۔ داتا گنج بخش ہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس لیے آپ فرمایا کرتے ہیں خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت، خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت، صبح ماں از مہرو تا بندہ گشت۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پنجاب کی جو خاک ہے، خاک پنجاب از دمیو، یہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دم سے پنجاب کی جو خاک ہے وہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض سے، آپ کے دم سے آج بھی زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا صبح ماں، ہماری صبح از مہر او تابندہ گشت، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چاند سے روشن ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ کے آپ کا فیض جو ہے یہ عام لوگ تو عام لوگ ہی ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولیوں نے بھی آپ کا فیض حاصل کیا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فیض حاصل کیا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں۔ اسی طرح چشت اہل بیشت کے جو سردار ہیں حضرت خواجہ معین الدین خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی یہاں آ کر فیض حاصل کیا۔ تو آپ نے جب فیض حاصل کیا تو جاتے ہوئے جو آپ کی زبان مبارک سے الفاظ جاری ہوئے وہ آج ہر بچے کو آتے ہیں۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ آپ نے وہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر بڑے خوبصورت اور حسین الفاظ میں لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملہ را رہنما۔ اللہ اکبر۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ گنج بخش، آپ داتا گنج کا معنی خزانہ، بخش میں نا خزانے کو لٹانے والے ہیں، خزانے کو تقسیم فرمانے والے۔ فیض عالم پورے جہان کا فیض ہے، مظہر نور خدا اللہ کے نور کا مظہر ہے، ناقصانہ پیر کامل، اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی ناقص آ جاتا ہے تو اس کے لیے پیر کامل ہیں، کامل پیر ہیں، کامل مرشد ہیں اور کاملہ رہنما۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرما رہے ہیں کہ داتا صاحب کی بارگاہ میں اگر کوئی کامل بھی آ جاتا ہے، اگر کوئی ولی بھی آ جاتا ہے، وہ بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، اس کو بھی آپ رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، بڑی شانیں ہیں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اولیاء کاملین کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔